سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ استھما ڈے کے حوالے سے ورلڈ استھما ڈے کے حوالے سے معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہم نے اس کے لیے ڈاکٹر جاوید اقبال کے ایک مضمون سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے اور آپ تک معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے آپ اس چینل کو اپنے دوستوں، اپنے احباب اور اپنے فیملی کے لوگوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ مرض استھما مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، تاہم بہتر علاج کی بدولت اس پر قابو پانا آسان ہے۔ لیکن اس زمن میں علاج معالجے کے ساتھ پرہیز اور احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کی جائیں تاکہ ایک عام فرد کی طرح زندگی بسر کی جا سکے۔ رہی بات پرہیز کی، تو ادھر ادھر کے مشوروں پر کان دھرنے کی بجائے صرف اپنے معالج کی ہدایت پر عمل کریں، جبکہ احتیاطی تدابیر کے ضمن میں سب سے اہم تو یہی ہے کہ ایسے حالات سے بچا جائے جو دمے اور استھما کی شدت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، جیسے کہ آلودہ ماحول سے محفوظ رہا جائے۔ اگر گھر میں قالین اور دبیس پردے، پرانے گدے اور نرم کپڑوں سے بنے ہوئے کھلونے ہوں تو ان کی صفائی ستھرائی پر خاص دھیان دیا جائے۔ ویسے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو قالین اور کارپیٹ وغیرہ جو ہے ہمارے ملک کے لیے تو بہتر نہیں ہے۔ ٹھنڈے ملک کے لیے تو لازمی ہے کہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ممالک میں، ٹراپیکل کنٹریز میں، ان کا استعمال مسائل کریٹ کرتا ہے، کیونکہ ان قالین اور ان میں ڈسٹ مائٹ پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ باریک باریک کیڑے ایئر کنڈیشن کمروں میں تیزی سے افزائش پاتے ہیں، تو اپنا زیادہ وقت ٹھنڈے ماحول میں نہ گزاریں۔ دبیز اور بھاری پردوں کے بجائے ہلکے اور آسانی سے دھوئے جانے والے پردے کا استعمال کیجیے۔ بلائنڈ استعمال کیے جائیں تو بہتر ہے۔ بستر کے گدے پلاسٹک یا مائٹ پروف کور سے ڈھانپ سکتے ہیں، جبکہ کپڑے سے تیار شدہ کھلونوں کو یا تو واشنگ مشین کے ذریعے اچھی طرح دھوئے، یا پھر بہتر تو یہی ہے کہ انہیں گھروں میں ہی نہ رکھیں۔ گھر میں ایسے درخت اور پودے نہ لگائیں جو کہ الرجی کا سبب بنتے ہیں، اور ان پر بھی وقتاً فوقتاً جراثیم کش اسپرے کرواتے رہیں تاکہ حشرات الارض پیدا نہ ہوں۔ گھر میں اگر پالتو جانور ہیں تو انہیں گھر کے اندرونی حصے میں سے دور ہی رکھا جائے۔ تمباکو نوشی، اسموکنگ سے اجتناب برتیں اور نہ ہی ایسے ماحول میں رہیں جہاں تمباکو نوشی اور اسموکنگ کی جا رہی ہو، کیونکہ پیسیو اسموکنگ بھی وہی مسائل پیدا کرتی ہے جو کہ لوگ استعمال کرنے سے، یعنی کہ اسموکنگ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ وہ والدین جو تمباکو نوشی کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں یا اسموکنگ کرتے ہیں، ان کے بچوں میں تمباکو نوشی نہ کرنے والے والدین کی بنسبت دمے کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے اسموکنگ سے دور رہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی اور چھوڑنے کی کوشش کریں۔ بدلتے ہوئے موسم میں اپنا خاص خیال رکھیں۔ کمرے میں جب مچھر مار اسپرے کیا جائے تو کھلی فضا میں چلے جائیں۔ بعض افراد کو پرفیوم اور ایئر کلر سے بھی الرجی ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کے استعمال میں خاص احتیاط برتیں۔ نیز آپ اپنے آس پاس کا ماحول بھی صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ آلودگی کے باعث دمہ ہی نہیں بلکہ دیگر امراض بھی پنپنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ اگر گھر کا کوئی فرد دمے یا استھما کا شکار ہو جائے تو اسے چھوت کا عارضہ تصور کر کے الگ تھلگ نہ کریں، کیونکہ یہ مرض ایک فرد سے دوسرے مرض کو منتقل نہیں ہوتا۔ مریض کے ساتھ کھانے پینے اور ساتھ رہنے میں
کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت احتیاط ضروری ہے۔ دمے کے مریض متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دوڑوں کا تسلسل ٹوٹ سکے۔ نیز مریض کی غذا کا بیشتر حصہ تازہ پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ مرض کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آپ اس مرض کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بہتر معلومات پہنچا کر اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔